سے بھی بلند ترین اور بہترین انداز میں صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنظیر وصاحب المعراج وسراجا منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام علی سیدنا و سید العرب والعجم، حبیبنا و حبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، اعنی العبد المعید، الرسول المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على سید الاوصیاء و امام المتقین وقاتل المشرکین والناقصین والقاصدین، اعنی امام الاول علی ابن ابی طالب صلی اللہ ولعنت الدائمت علی اعدائهم ومقصر فضائلهم ومنکر ولایتهم ومناقبهم وعزائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ مل کے خاندان حسین پہ بآواز بلند حسینی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ الصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، واکتبنا من ذوار الحسین وجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین۔ مل کے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، بانی مجلس کی اس عظیم کاوش کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ سب کی یہاں تشریف آوری، مجلس حسین میں بیٹھنا اور مجلس حسین میں بولنے کی قبولیت کے لیے، اور مجھ سمیت تمام علماء و ذاکرین کی ذکر حسین کرنے کی قبولیت کے لیے، اور بالخصوص حجت خدا، وارث کربلا، یوسف سیدہ اور منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل کے لیے خاندان حسین پہ بآواز بلند حسینی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ یہ وہ نعرہ ہے جسے میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، ہماری جان، ہماری پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری تربیتوں کی پہچان، میرا جاگتا ہوا مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہماری ماؤں کی گود کی طہارت کی پہچان، ہمارے خون کی طہارت کی پہچان۔ علی والے مل کے دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری،
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، کل بھی زندہ باد تھی، اب بھی زندہ باد ہے، ہمیشہ زندہ باد رہے گی پوری طاقت کے ساتھ۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے تمام تر دشمنوں پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ مولا سلامت رکھے۔ اسی محبت سے میرے ساتھ چلتے آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو نتیجے تک لے کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ حق کی کشتی جب بادہ مخالفت کے تھپیڑوں سے ٹکرا کے نجات کے ساحل پہ آ جائے تو اسے بچانے والا بھی حسین ہے۔ بہت ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ شب شب عاشور ہے، یہ شب وفا کی شب ہے، یہ شب شفا کی شب ہے، یہ شب دعا کی شب ہے۔ آج کی شب کے اور کل کے دن کے جہاں بہت سارے اعمال ہیں، وہاں سب سے بڑا عمل یزید پہ لعنت کرنا بھی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یزید پہ لعنت کرنے سے کبھی بھی گریز نہ کیجئے گا، کیونکہ یزید پہ یا یزید جیسوں پہ لعنت ہم سے پہلے اللہ نے کی ہے۔ بہت اچھے۔ میں دلیل سے بات کروں گا، کیونکہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان پہ اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور یاد رکھیے سامعین محترم، حسین کو اذیت دینے والا دراصل مصطفیٰ کو اذیت دینے والا ہے، مصطفیٰ کو اذیت دینے والا دراصل خدا کو اذیت دینے والا ہے۔ اور زمانہ آج ہم سے چوڑا ہو کے پوچھتا ہے، چلیں ٹھیک ہے آپ حسین پہ سلام کریں، آپ حسین پہ درود بھیجیں، یزید پہ لعنت نہ بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ خبردار، یزید پہ یا یزید جیسوں پہ لعنت کرنا ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، بیت دشمن تے لعنت۔ مولا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یزید پہ یا یزید جیسوں پہ لعنت کرنا ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو اللہ نے قرآن میں جہاں اپنے حبیب کو مختلف القاب سے نوازا، کہیں سید الابرار کہا، کہیں احمد مختار کہا، کہیں حبیب غفار کہا، کہیں شافی یوم قرار کہا، چلتے آئیے گا، کہیں وارث زمزم کہا، کہیں قبلہ دو عالم کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں وجہ تخلیق کائنات کہا۔ پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سید ثقلین کہا، کہیں جد الحسن والحسین کہا۔ بھئی جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو اتنے القاب سے نوازا ہے تو جا کے اللہ سے پوچھو، میرا اللہ قرآن میں اپنے حبیب کی نعتیں اور قصیدے پڑھتا، یہ کیوں فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا کچھ بھی نہ رہے۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا، یہ لفظ اگر ہم استعمال کریں نا تو اس سے مراد بد دعا ہے، لیکن اگر اللہ استعمال کرے تو بد دعا نہیں، اس سے مراد لعنت ہے۔ اللہ سے جا کے پوچھو، فکرہ پہلا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے جا کے پوچھو، میرا اللہ اپنے حبیب کی نعتیں پڑھتا، اپنے حبیب کے قصیدے پڑھتا، یہ ابو لہب پہ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ بھائی آواز پروردگار تمہیں قانون دے رہا ہوں، جب اپنوں کی نعتیں اور قصیدے پڑھے جائیں نا تب تک محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، جب تک اپنوں کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ماشاءاللہ۔ جب تک اپنوں کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے، اس لیے جہاں ہم حسین پہ سلام کرتے ہیں وہاں یزید پہ لعنت بھی کرتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت توجہ ہے سامعین محترم، ماشاءاللہ، تھک تو نہیں گیا؟ ماشاءاللہ، اسی محبت سے میرے ساتھ چلتے آئیے گا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ارشاد پروردگار سورہ رات کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے محمد، یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھبرائیں تو تب جب تجھے رسالت انہوں نے دی ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔
تجھے رسالت انہوں نے نہیں، تجھے رسالت میں نے دی ہے. ہاں تو انہیں ایک کام کرنا ہے، جو تجھے کہتے ہیں نا کہ تو اللہ کا رسول نہیں، تو ان سے کہہ دے تم مانو یا نہ مانو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کفا باللہ شہیدہ، بہت اچھے. میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. رحمیہ خان والو جملہ آیت یہاں تک ہوتی نا تو میں نعرہ لگا دیتا میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن آیت آگے تک نہیں، آیت آگے تک ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ بھی کافی ہے، وہ بھی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. وہ بھی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آیت کے پہلے حصے پہ غور فرمائیں، کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آیت پہ غور کریں، کافر کہتے ہیں. پتہ چلا جو مصطفیٰ کی رسالت کو نہ مانے وہ بن جاتا ہے کافر. بہت اچھے. بہت اچھے. نہیں کلر کیا آپ نے. جو محمد کی رسالت کا انکار کرے وہ ہوتا ہے کافر. اب یہ نہ کہنا کربلا اسلام کے شہزادوں کی جنگ تھی. مجھے بتاؤ تمہارا پیر یزید شام کے منبر پہ بیٹھ کے کیا کہتا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی رسول آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، آل محمد نے معذرت ڈھونگ رچایا ہے. میرا قرآن کہتا ہے جو محمد کی رسالت کا انکار کرے وہ ہوتا ہے کافر. تیرا پیر یزید کہہ رہا ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی وحی ہے. اب یہ نہ کہنا کربلا اسلام کے شہزادوں کی جگہ نہیں، کفر اور اسلام کی نکھرتی ہوئی تصویر کا نام کربلا ہے. بہت اچھے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. توجہ ہے سامعین محترم. رحیمیہ خان والوں یزید کے دو بیٹے تھے. آپ کی زبان بات کرنے لگا ہوں. اکثر میرا رحیمیہ خان میں ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے تو میں یہ الفاظ یوز کرتا رہتا ہوں آپ کی زبان میں. یزید کے دو بیٹے تھے، ایک حلالی ایک حرامی. جو حلالی تھا اس نے کہا یزید لعنت اللہ، تم حرامی کہتے ہو یزید رضی اللہ. بہت اچھے. بہت خوب. تم تو یزید کے بیٹے سے بھی زیادہ سگے نکل آئے. یاد رکھیے گا جو یہاں یزید کو رضی اللہ بناتے ہیں نا ان کے پاس میرا پیغام پہنچ جائے. تم یہاں یزید کو رضی اللہ بناتے ہو، سن لو کتا نہلانے سے کبھی کتا پاک نہیں ہوتا. بہت اچھے. بہت اچھے. کتا پاک نہیں ہوتا. تو جو میرے فکر بتا دیجئے گا، بولیے گا میں قیمت چاہتا ہوں. کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے. تم یہاں یزید کو رضی اللہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تو لعنت اللہ تھا ہی. تم بھی یزید کی طرح ادھر بھی لعنت اللہ بن جاؤ گے، ادھر بھی لعنت اللہ بن جاؤ گے. بہت اچھے. بہت اچھے. علی مولا. توجہ ہے سامنے محترم. چلے آگے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایسی گفتگو میں کرتا نہیں ہوں، رحیمیہ خان کا علاقہ تو میں کرنا چاہتا ہوں ایسے. ماشاءاللہ. 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 ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. بہت اچھے. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی، خداوند تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. بہت اچھے. بہت اچھے. علی مولا. توجہ ہے سامنے محترم. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلے آگے. ماشاءاللہ. کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بہت اچھے. بھئی میں یہاں بات رک کے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ آمادہ ہو تو. ماشاءاللہ. کیا فرمایا اللہ نے؟ میں تیری رسالت کی گواہی دوں گا. کبھی آپ نے دیکھا ہو اللہ کو، اللہ نے آپ کو کہا ہو تم نہیں مانتے محمد میرا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا رسول ہے. ہوا کبھی ایسا؟ کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہو اللہ نے ابو لہب کو آ کے کہا ہو تم نہیں مانتے محمد میرا رسول ہے، میں کہتا ہوں محمد میرا رسول ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے مولانا اللہ وہ نہیں ہوتا جو آتا جاتا رہے. بہت اچھے. کم از کم تشیع کے مطابق اللہ وہ نہیں جو آتا جاتا رہے، بلکہ جو اپنی قدرت کاملہ سے ہر وقت ہر جگہ موجود وہ اللہ ہوتا ہے. بہت اچھے.
بہت خوب. جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو وہ اللہ ہوتا ہے. پھر سوال تو پھر ہمارا وہی باقی اللہ زمین پہ آتا نہیں پھر گواہی کیسے دیتا ہے؟ ہاں بہت اچھے. آواز پروردگاری خبردار میں ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے. بہت اچھے. میں نے ایک کتاب بھیجی ہے جو میرا کلام ہے. یہ بول کے گواہی دے گی محمد میرا رسول ہے. بہت اچھے. بہت دل اچھے. ہو تو وہ گواہیاں پڑھو جو اللہ نے دی ہیں. بہت اچھے. ماشاء اللہ. اللہ نے قرآن میں مشرکوں کے تانے بھی لکھ دیے اپنی گواہیاں بھی لکھ دی. ایک مرتبہ دشمن نے تانا دیتے ہوئے کہا لست مرسلا ہم نہیں مانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے. فوراً کتاب خدا سورہ یاسین میں بول اٹھی انک لمن المرسلین بے شک بے شک. بے شک تو رسولوں میں سے ہے. ایک مرتبہ دشمن نے تانا دیتے ہوئے کہا للشاعر المجنون یہ تو شاعر ہے ہم کیسے شاعر کو رسول مان لیں. اللہ نے فوراً جواب دے دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. جو قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں ہم نے تجھے شعروں کی تعلیم نہیں دی ہم نے تجھے شاعر نہیں بنایا. ایک مرتبہ دشمن نے تانا دیتے ہوئے کہا انت بمجنون تو دیوانہ ہے. فوراً کتاب خدا بول اٹھی ما انت بنعمت ربک بمجنون تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا. آپ کی توجہ تک تو فکرہ آپ کی سماعت اعتبار کر کے فکرہ کہنے لگا ہوں میں. مشرک تانا دے رہے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے. ایک مرتبہ دشمن تانا دیتے ہوئے کہا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے جو بازار میں بھی چلتا ہے. اللہ نے فوراً جواب دے دیا ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. محمد ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نازل نہیں کیے مگر یہ سارے کھانے بھی کھاتے تھے سارے بازار میں بھی چلتے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوگا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں ایک بندے کا ہاتھ بھی نیچے رہ گیا مجھے بڑا افسوس ہوگا میرا سفر ضائع ہو جائے گا. سارے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا فکر میں پڑھنے لگا ہوں. دشمن تانے دے رہے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے. ایک مرتبہ دشمن کو تانے دینے کا موقع مل گیا جب اللہ نے بیٹے دیے تھے بیٹے دے کے واپس دے لیے. دشمن کہنے لگا محمد مقصد چلتا ہے وارث سے وارث ہوتا ہے ہمیشہ بیٹا. جب تیرا بیٹا نہیں ہوگا تیرا مقصد نہیں چلے گا. جب تیرا مقصد نہیں ہوگا تو اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام کا نام آنا تھا غیرت پروردگار کو جلا لایا. اللہ نے کہا مصطفیٰ پریشان نہ ہو ان سے کہہ دے انا اعطینا کل کوثر ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی ہے. بہت خوب. دشمنوں کی طرف سے ملنے والے تانے کے جواب کو کوثر کہتے ہیں. بہت اچھے. بہت خوب. دشمن کے منہ پہ تماچے کا نام کوثر ہے. بہت اچھے. توجہ ہے سامنے محترم. اچھا آپ مزاج آیت پہ غور فرمائیں کیا فرمائے اللہ نے دو گواہ رسالت کی یاد ہے نا. ماشاءاللہ. ایک اللہ ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب. پوری کتاب کا علم. پہلے کا نام لے لیا دوسرے کا نام ہی نہیں لیا. ہائے 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 آپ پیچھے رہ گا بھائی میں آگے نکل گیا. پہلے کا نام لیا دوسرے کا نام ہی نہیں لیا. اچھا یہ بھی حکمت خدا ہے حکمت قرآن ہے. فکر کہنے لگا ہوں میں جہاں پر بھی قرآن میں اللہ نے علی ولی کے فضائل پڑھے فضائل پڑھے نام کہیں بھی نہیں لیا. بہت خوب. دل ہو تو وہ فضائل پڑھے جو اللہ نے بغیر نام لیے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. پہلا فکرہ پہلی آیت اللہ نے فرمائی وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ایک وہ گواہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم بتایا نہیں وہ صاحب علم کتاب خدا کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تو بچے کو یاد ہے نا وہ بتایا نہیں وہ اہل بیت میں چادر تطہیر کے نیچے کون کون تھا. ایک مقام پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بہت خوب. جو نماز بھی قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے. بتایا نہیں کہ وہ کون تھا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا تھا اپنی انگوٹھی اس فقیر کو دیتا تھا. ایک مقام پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس اللہ کو دیتا ہے اللہ کی مرضیاں لے لیتا ہے. پتہ نہیں وہ خریدار مرضات الہی کون تھا. ایک مقام پہ فرمایا
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حبیب اپنے بیٹے لاؤ, اپنی عورتیں لاؤ, اپنے جیسے لاؤ. پیچھے رہ گئے آپ, اپنے جیسے لاؤ. بتائے نہیں وہ نفس رسول کون تھا؟ مباہلہ میں نبی کے پیچھے پیچھے چل کے نبی جیسا بن کے جانے والا کون تھا؟ ایک مقام پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین بھی مکمل ہو گیا, نعمتیں مکمل ہوگی. بتائے نہیں وہ دن کون سا تھا؟ ایک مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین پہ زلزلہ آیا, ایک انسان ایسا تھا جو زمین پہ ہاتھ مار مار کے کہہ رہا تھا رک جا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ بتائے نہیں وہ انسان کون سا تھا؟ خدا کی قسم ہم نے جس آیت کا پردہ اٹھایا, ہر پردہ آیت کے نیچے ہمیں علی نظر آیا. مباہلہ میں دیکھا نبی کے پیچھے پیچھے چل کے نبی جیسا بن کے جانے والا. چادر تطہیر کے نیچے اہل بیت میں علی نظر آیا, جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے آل محمد نبی علی نظر آیا. خدا کی قسم قرآن کی جس آیت کو اٹھاؤ ہر پردہ آیت کے نیچے علی ہے. کہاں کہاں سے علی تلاش کریں؟ کہ شاعر نے کو کہا تھا مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہ رہ جائے. بڑا سفر کر کے آیا ہوں میں, بڑی محنت کر کے آیا ہوں. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ ہے علی. جنت علی کی ہے تو ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بہت اچھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچنا علی سے ہے جہنم میں جائیے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. پہلے گواہ کا نام لیا, دوسرے کا نام ہی لے لیا. قل کفا باللہ شہیدا, میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی, ایک وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب دیکھو تاریخ میں کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. خدا کی قسم رحیم خان والو, مجھے کوئی تو دکھاؤ علی کے سوا جو منبر کوفہ پہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہتا ہو سلونی سلونی. پیچھے رہ گئے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. خدا کی قسم رحیم خان والو, علی یہاں تک نہیں فرماتے تھے, آگے ابو طالب کا بیٹا سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہتا تھا ایھا الکوفہ لو سنیت وسعدۃ فجلست علیھا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی. فکرہ کہنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کون سے میرا چہرہ دیکھے گا, کون میرے حق میں دعا بھی کرے گا. علی فرماتے تھے آئے زبور والے زبور لے آئے, میں زبور سے بتاؤں گا. آئے انجیل والے انجیل لے آئے, میں انجیل سے بتاؤں گا. آئے زبور والے زبور لے آئے, میں زبور سے بتاؤں گا. آئے قرآن والے قرآن لے آئے, میں قرآن سے بتاؤں گا. ہاتھ کسی کا نیچے نہ رہے. آئے قرآن والے قرآن لے آئے, میں قرآن سے بتاؤں گا. علی فرماتے تھے اگر میری بات پہ یقین نہ آئے نا, علی خاموش ہو جائے گا, کتابیں بول کے کہیں گی علی سچا ہے. اس طرح نہیں, دونوں ہاتھوں کو بلند کرو, قرآن کی صدا پہ لبیک کہو, 5 مرتبہ کہو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر جگہ علی ملیں گے بھائی, ہر جگہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی تو دکھاؤ میرے مولا علی سے بڑا عالم. ڈھونڈو. ہائے 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 ہائے. فکرہ میں کہنے لگا ہوں آپ کی سماعت بیدار رکھیے گا. سماعت روایت میں پڑھنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا کس تک پہنچے گی کس تک نہیں پہنچے گی. میں پیش کرنے لگا ہوں. رحیم خان والو, رحیم خان علاقہ اس لائق ہے کہ اس روایت کو پڑھا جائے. خدا کی قسم جب بھی میں رحیم خان میں آتا ہوں مجھے بڑا ہی لطف آتا ہے پڑھنے کا. آپ کی سماعت کو بیدار کر کے اعتبار کر کے جملہ کہنے لگا ہوں. اتنا علم تھا علی کے پاس, علی سوال پوچھنے سے پہلے جواب دیتے تھے. بہت اچھے. پیچھے رہ گیا. بہت اچھے. علی سوال پوچھنے سے پہلے جواب دیتے تھے. آج تو چیٹ جی پی ٹی ہے نا, 2 سیکنڈ سے پہلے جواب دے دیتی ہے. اس دور میں آؤ جب کسی کو کچھ پتا نہیں تھا, اس دور میں علی جواب دے رہے تھے. اتنا علم تھا, اتنے جلدی علی جواب دیتے تھے. ایک صاحب نے پوچھ لیا یا علی آپ سے جو بھی سوال پوچھیں سوچتے کیوں نہیں؟
سوچتے کیوں نہیں؟ جلدی جواب دے. سوچ پر کس سے کہہ رہے ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں؟ جانتے علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً کہا مولا 5. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے پتا ہے 5 ہیں. علی فرمایا یہ تو تجھے پتا چل گیا، اس کو ٹھیک کیجئے، یہ تو تجھے پتا چل گیا کہ ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے ہے، سامنے ہے. تیری انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے ہیں، ہاں. سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں. جس طرح تیری انگلیاں تیرے سامنے ہیں نا، اللہ کی کائنات کے سامنے. بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی ٹھیک ہے. نعرہ نعرہ تکبیر سے شروع کیجئے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب تو نہیں گیا. ماشاء اللہ. پہنچ رہی ہے آواز. جب تک مائک ٹھیک ہوتا ہے میں بس آرام آرام سے بات کروں گا. ماشاء اللہ سوچنے لگاؤں گا. میں اپنی بات کو شروع کروں گا، جب تک مائک ٹھیک ہوتا ہے میں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ دیکھیے قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، بڑی معجزے والی کتاب ہے، اللہ کی عظیم کتاب ہے. اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے والعصر. ہاں بہت اچھے بہت اللہ اچھے. سے. بھائی یہ والعصر بظاہر چھوٹا ہے، ہاں مگر حقیقت میں بہت بڑا ہے. پوری بہت کائنات اچھے. نہیں بنائے. ہاں جی، جو اشارہ سمجھ میں بیٹھے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. بناؤ یار اس کو بناؤ. کیا کر رہے ہو؟ قد کا چھوٹا ہونا چھوٹے ہونے کی علامت نہیں. نہیں ماشاء نہیں نہیں. اللہ. آپ کے لیے فکر کہنے لگا ہوں. اور قد کا لمبا ہونا بڑے ہونے کی بھی بڑے علامت ہونے کی نہیں. بہت اچھے بہت اچھے. واہ یعنی واہ. کس نے سمجھا کون پیچھے رہ گیا؟ ہاں قد کا لمبا ہونا بڑے ہونے کی علامت نہیں، ہاں قد کا چھوٹا ہونا چھوٹے ہونے کی علامت نہیں. بزرگ مجھے معاف کریں، جملہ کہنے لگا ہوں. کبھی کبھی بچوں کے فیصلے بڈھوں سے اچھے ہو جاتے ہیں. بہت واہ اچھے واہ واہ واہ. بہت ہائے اچھے. ہائے ہائے ہائے. بھئی تم نے تو لمبا دیکھ کے اپنا بنایا تھا نا امام. ہائے ہائے. صحیح ہے. کیا بات. ہاں ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں ولایت سے مراد کیا ہے. ولایت سے مراد یہ ہے تم ایک صاحبان طہارت کے نیچے آ گئے ہو. ہاں بہت خوب. اصل ولایت بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا جب جن تک بات نہ پہنچے. تم ایک صاحبان طہارت کے نیچے آ گئے ہو. ولایت علی سے کیا مراد ہے؟ جو علی کہے تم نے وہ کرنا ہے. ہاں وہی کرنا ہے. بہت خوب بہت خوب. واہ جو واہ. علی کریں تم نے وہی کرنا ہے. اور قرآن نے بھی تو یہی کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو دے لے لو، بہت اچھے. واہ واہ. جو کوئی لے لو. جو بھی دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، کوئی شرط نہیں لگائی. ہاں بہت اچھے بہت اچھے. پہنچا سکوں گا یا نہیں پہنچا سکوں گا. جو رسول دینا اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اعلان ولایت کے بعد ایک بندہ تھا جس کا نام حارث تھا. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے. آپ نے کہا زکاتیں دو، ہم نے دی. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیے. یہ علی کو مولا اپنی طرف سے بنایا، اللہ کی طرف سے بنایا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بھئی پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ شروع میں ٹھیک چل رہے تھے، آپ تھک گئے لگتا ہے. آپ چلتے آئیے گا. کہتے ہیں یہ علی کو اپنی طرف سے مولا بنایا یا اللہ کی طرف سے بنایا؟ مصطفیٰ نے کہا میں وہ کام کرتا ہی نہیں جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں وہ کام کرتا ہی نہیں جس میں اللہ کی رضا نہ ہو. بہت اچھے. میں وہ کام کرتا ہی نہیں جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو. کہتے ہیں اگر تو اللہ نے بنایا ہے علی کو تو کہہ دے اسے بھیجے عذاب. ہاں بہت خوب بہت خوب. میں نہیں مانتا اس کو کہے بھیجے عذاب. اس نے اتنا جملہ کہا، وہ جس نے کعبے کے دشمن کو پتھروں سے مارا تھا. اب والا واقعہ یاد ہے نا؟ اب ایک ایک بات تو نہیں پہنچاؤں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ جس نے کعبے کے دشمن کو پتھروں سے مارا تھا، اس نے مولود کعبہ کے دشمن کو پتھروں سے مار کے بتا دیا ارے جب میں علی کے آنے کی جگہ کا دشمن برداشت نہیں کرتا، علی کا دشمن کیسے؟ بہت اچھے بہت اچھے. بہت اچھے. تھک تو نہیں گیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے آگے. بسم اللہ. والعصر ہاں ان الانسان لفی خود. لفی خسر.
مجھے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے. دیکھیے یہاں پہ اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی. وہ بھی میں بتاؤں گا یہ زمانہ کون سا ہے, میرے ساتھ چلتے آئیے گا, میں بتاؤں گا کون سا زمانہ ہے. دیکھیے سب سے پہلے غور کیجئے, اللہ نے قسم کھائی ہے. پتہ نہیں قسم میں کتنی بڑی بات ہے, اب میں ساری نہیں پہنچا سکتا. بہت اچھے. میں ممبر پہ آگے کہوں مجھے ممبر کی قسم, مجھے مجلس کی قسم. کیوں؟ اس لیے تاکہ سننے والا میری بات میں شک نہ کرے. بہت اچھے. اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں قسم کھاؤں گا. کوئی ذاکر, کوئی خطیب, کوئی عالم آ کے کہے مجھے ممبر کی قسم, مجھے مجلس کی قسم, مجھے ذکر کے تقدس کی قسم, اس لیے کہ سننے والا بات میں شک نہ کرے. اب اسے قسمیں کے کھانے کی کیا ضرورت جس کا ایک نبی صادق ہے, ایک امام صادق ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت اچھے. ہائے ہائے ہائے, جس کا ایک نبی صادق ہے, ایک امام صادق ہے, قسم کھا رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ انسان خسارے میں ہے. اچھا کبھی آپ نے غور فرمایا, یہی اللہ, یہی قرآن, قرآن کا یہی پارہ, اسی انسان کے بارے میں ایک اور مقام پہ قسمیں کھا کے فرمان لگا, والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت اچھے. بہت اچھے. ہم نے انسان کو احسن بنایا, ہم نے انسان کو اشرف بنایا. اب آپ نعرہ لگائیں, بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. کہا جی 5 منٹ میں فضائل کلوز کریں پھر مصائب پڑھیں جیسے آپ کی مرضی. میں تو سوچ کیا تھا جس نے آپ نے ٹائم دیا میں تو اتنا پڑھتا, اب یہ آپ کا حکم ہے. ٹائم پورا کرو. چلیں اب شاباش. یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ آپ کا حکم ہے. چلیں ٹھیک. پھر آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. اتنا سفر کر کے آؤں, میں ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹائم پورا کرو اپنے ٹائم میں. ماشاءاللہ. کیا فرمایا؟ انسان خسارے میں ہے. اور ایک مقام پہ میں نے بھی بیان کیا, کیا فرمایا؟ انسان اشرف ہے, انسان احسن ہے. ماشاءاللہ. میرا اللہ جب احسن ہے تو پھر ذلیل کیسے؟ بہت اچھے. بہت اچھے. فکرہ بڑا ہے, پتہ نہیں کون سمجھے گا کون رہ جائے گا. جب احسن ہے پھر ذلیل کیسے؟ جب ذلیل ہے تو احسن کیسے, پھر اشرف کیسے؟ آواز پروردگار, میں نے کب کہا تھا سارے ذلیل ہیں؟ بہت اچھے. میں نے کب کہا تھا سارے خسارے میں ہیں؟ آیت پوری پڑھو, میرا لاگے کیا ہے پڑھو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پوری ذمہ داری کے ساتھ امامہ سر پہ رکھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سارے خسارے میں ہیں سوائے ان کے جن کے عقیدے میں بھی علی ہے, جن کے عمل میں بھی علی ہے. بہت جن اچھے. کے عقیدے میں بھی علی ہے, جن کے عمل میں بھی علی ہے. بہت اچھے. توجہ ہے سامنے محترم. بہت اچھے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان بھی لائے, عمل صالح بھی کیا. سالے بھی کرے. عمل صالح بھی کیا, عمل صالح بھی ضروری ہے. ایمان بھی لائے, عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. ایمان نہ ہونا عمل صالح کسی کام کا نہیں. عمل سالو ایمان نہ تو کوئی فائدہ نہیں. عمل صالح ہو ایمان نہ ہو کسی کام کا نہیں. کوئی کام. صحیح بات. ایمان ہو عمل صالح نہ ہو ایمان کسی کام کا نہیں. بہت صحیح اچھے. بات. بہت اچھے. واہ فکرہ واہ. بڑا ہے تو نہیں پہنچاؤں گا یا نہیں پہنچا پہنچ سکتا. جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان بھی ہونا چاہیے, عمل صالح بھی ہونا چاہیے. یہ اللہ نے فرمایا آمنو, یہ آمنو قرآن میں جگہ جگہ آیا. قرآن پڑھ کے دیکھیے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین بے شک. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جگہ جگہ ہے آمنو آمنو آمنو, یہ ایمان والو. ایمان پتہ کیسے چلے کہ یہ مومن ہیں کون, یہ ایمان والے ہیں کون. آپ کے لیے جمعہ کہہ رہا ہوں, یہ ایمان والے ہیں کون, یہ مومن ہیں کون. ہمارے بھائیوں در بدر کی ٹھوکر نہ کھاؤ, ذرا کان کھولو اور ہماری صدائیں سنو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں ہر ایسے ویسے کا امام نہیں, ہر ایرے غیرے کا امام نہیں, ہر شرابی کبابی کا امام نہیں ہے. علی کو امام بنانا چاہتے ہو, یا مومن بننا ضروری ہے یا متقی بننا ضروری ہے. بہت اچھے. واہ واہ. علی کو امام بننا چاہتے ہو, مومن بننا پڑے گا.
मुत्तकी भी बनना पड़ेगा। बाद में मुद्दा। दो सतरें सुन लीजिए, मैं क्लोज करने लगा। माशाल्लाह क्या माशाल्लाह फरमाया? ईमान भी लाए, अमल साले भी। क्या दो चीजें हैं, साले एक है ईमान, एक है साले। एक है अमल साले। तफसीर उलमा से पूछते रहिएगा, मैं दो एक फिक्रे में इन दोनों की डेफिनेशन करके आगे बढ़ता हूँ। माशाल्लाह एक है ईमान, एक है अमल साले। अमल साले पे जाते। ईमान का ताल्लुक होता है अकीदे के साथ। अकीदे के साथ। माशाल्लाह बात समझिएगा, फिक्रा बड़ा है। ईमान का ताल्लुक होता है अकीदे के साथ, अमल साले का ताल्लुक होता है इबादत के साथ। बेशक बहुत अच्छे याद रखिए सामिन मोहतरम, ये ईमान क्या है, ये अमल साले क्या है। जो अल्लाह की तरफ से आए, बंदे को कबूल करना पड़े, वो है अकीदा। बहुत अच्छे बेशक लालच। जो बंदे की तरफ से जाए और अल्लाह कबूल करे, वो है अमल। याद रखिएगा, अल्लाह हमारी तरफ से भेजा गया हर अमल कबूल करने का पाबंद नहीं। बहुत अच्छे अगर हम पाबंद हैं, अल्लाह जो अकीदा दे ले लो, मादा को रसूल फखुदूहु, जो दे ले लो। मगर अल्लाह हमारी तरफ से भेजे गए हर अमल को कबूल करने का पाबंद नहीं। क्यों? क्योंकि जिस वक्त उसने अकीदा भेजा था ना, साथ में कैद लगाई थी, तुम्हारी तरफ से आया हुआ अमल तब कबूल करूंगा जब मेरी तरफ से भेजा गया अकीदा कबूल करोगे। बहुत अच्छे पीछे रह गए आप। बहुत अच्छे तुम्हारी तरफ से भेजा हुआ अमल तब कबूल करूंगा जब मेरी तरफ से भेजा गया अकीदा कबूल करोगे। अगर अकीदा कबूल ना किया ना, अमल मुंह में मारा जाएगा। भाई यही तो वजह है, मेरे नबी ने फरमाया था, या अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारे दिन रोजे रखे, सारी रात नमाज में गुजार दे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च कर दे, सफा मरवा के दरमियान हालत मजलूम में अपने कत्ल कर दिया जाए, हज पैदल करे, या अली याद रखना, उसके दिल में तेरी मोहब्बत और विलद ना हुई, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अली 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 मौला। माशाल्लाह वाह वाह क्या माशाल्लाह चले आगे। एक फिक्र आखिरी कहना चाहता हूँ, किसा मुझे लुत्फ ही बढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे कभी मौका मिला आपकी ज़ियारत होगी, बस आखिरी फिक्र कहना चाहता हूँ। बड़ा ही लुत्फ आ गया, खुदा की कसम, मैं राजी हो गया आपसे। अब मुझे नहीं पता आप राजी होंगे या नहीं होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी राजी नहीं होंगे। हाय हाय हाय, माशाल्लाह तो मैं उसका मानने वाला हूँ जो खुद राजी नहीं होता, अल्लाह को भी राजी करता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे राजी तब मर्जिया, तू भी राजी हो जा, मैं भी राजी हो जाता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे दो चीजें, आखिरी फिक्रा, दो चीजें हैं, एक अकीदा, एक अमल। मरने के बाद अकीदे का दरवाजा बंद हो जाता है, अमल का खुला रहता है। सही बात। मतलब बेटे ने इस साल सवाब की मजलिस करवा दी, बाप तक सवाब पहुंच गया। पहुंच गया। अगर ये नहीं हो सकता, बाप मरा अली के बुग़्ज़ में, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे मिलके बाप मरा अली के बुग़्ज़ में, बेटे ने विलायत अली को कबूल करके अब बाप भी बख्शा गया नहीं। जिस अकीदे में मरोगे उसी पे उठाए जाओगे। सही है। जुमला मेरा होता दीवार पे दे मारते, अपनी तरफ से नहीं कर, रिवायत ना होती मैं कभी ना पढ़ता। मेरा लाखों सलाम मादर हैदर करार जनाब फातिमा बिन्त असद पे। रिवायत कहती है जब बीबी का इंतकाल हुआ, पैगंबर ने अपनी अबा का कफन दे के जब लहद ने उतारा, पैगंबर ने अपनी इस मां की कब्र पे हाथ रख के 3 मरतबा कहा था, इब्नों के कौन समझेगा, कौन रह जाएगा। आखिरी रिवायत है, मेरे सिर्फ चेहरे को ना देखे, दुआ भी कीजिए। इब्नों के तेरा बेटा साहबा ने पूछा, या रसूल ये क्या कह रहे हैं, तेरा बेटा। रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा अभी मेरी माँ की कब्र मुनकर नकीर आए थे, फरिश्तों ने आके सवाल किया था, बता मर रब्बों के, तेरा रब कौन है। मेरी माँ ने जवाब दिया, अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, चलते आइएगा, अल्लाह मेरा रब है। फिर मलाइका ने पूछा, बता मन नबी जो के, तेरा नबी कौन है। मेरी माँ ने मेरा नाम लेते हुए फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी, मोहम्मद मेरा नबी है। अब मलाइका पूछ बैठे हैं, बता मन इमामों के, तेरा इमाम कौन है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिवायत मुकम्मल करना चाहता हूँ, बता मन इमामों के, तेरा इमाम कौन है। मैं अपनी माँ को बता रहा था, माँ शर्मा नहीं, कह दे मेरा अली ही मेरा इमाम है। बहुत अच्छे कह दे मैं अली की माँ हूँ, कह दे मैं अली की माँ हूँ। सामने मोहतरम क्या मंजर होगा लहदे फातिमा बिन्त असद का, जब अली की माँ अली के नौकरों से कह रही होगी, अली के नौकरों में अली की माँ हूँ। बहुत अच्छे
فکرہ بڑا ہے علی کے نوکروں میں علی کی ماں ہوں، علی کے نوکروں میں علی کی ماں ہوں. فکرہ کہنے دیجئے جب قبر میں جانے کے بعد علی کی ماں کا ولایت علی کے بغیر گزار نہیں، تیرا میرا گزارا. بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنا. یہ لے لیں امامہ لے لیں. بس سامنے محترم پیغام ہو گیا، لیکن آج شب عاشور ہے. میں فضائل پڑھتا اور لیکن حقیقت پوچھی میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور میں آپ کو کہہ رہا تھا یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن اگر حقیقت پوچھے نا خدا کی قسم آج رات فضائل کی رات نہیں، آج رونے کی رات ہے. رونے کی رات ہے. میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا. میری ماں بہنوں اگر آج تھک بھی جاؤ نا اپنے بچوں کو لے کے بستر بنا نا. آج ساری رات علی کی بیٹیاں سکون سے نہیں سوئی. اجرکم علی اللہ. آج ساری رات علی کی بیٹیاں سکون سے نہیں سوئی. میں نے روایت میں پڑھا ہے آج کی رات حسین جب خیمے سے نکلے نا جہاں جہاں حسین جاتے تھے 4 سال کی سکینہ حسین کے پیچھے پیچھے جاتی. میں نے کتاب میں پڑھا ہے حسین نے نماز پڑھنا شروع کی، حسین قیام میں تھے، معصومہ بابا کا چہرہ دیکھتی تھی. حسین رکوع میں گئے، بی بی حسین رک جھک جھک کے حسین کو دیکھتی تھی. حسین سجدے میں گئے، بی بی حسین کا چہرہ دیکھتی تھی. ایک مرتبہ حسین نے نماز ختم کی، 4 سال کی بیٹی کو گودی میں بٹھایا. فرمایا سکینہ کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا مجھے پھوپھی نے بتایا ہے تیری آخری رات ہے. مجھے پھوپھی نے بتایا تیری آخری رات ہے. فرمایا ہاں معصومہ میری آخری رات ہے. سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا چہرہ بابا کا سینہ نہیں ملے گا. جملہ سنا تڑپ گئی، کہنے لگی بابا مجھے بتا مجھے تیرے سینے کے سوا نیند نہیں آتی. بابا آج کے بعد میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ غریب نے رو کے فرمایا سکینہ آج کے بعد تو اماں کے سینے پہ، آج کے بعد تم ماں کے سینے پہ سوئے گی. سر کا ماتم کرو جس کے سینے میں دل ہے. آج کے بعد تم ماں کے سینے پہ سوئے گی. جملہ سنا چڑھا 4 سال کی سکینہ تڑپ گئی، کہنے لگی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا، اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے. غریب نے فرمایا سکینہ آج کے بعد ترتیب بدل جائے گی. آج کے بعد اصغر کربلا میں میرے سینے پہ ہو، تو شام کے زندانوں میں اماں کے ساتھ. تو شام کے زندانوں میں اماں کے ساتھ جائے گی. عزادارو غریب نے بیٹی کو گودی میں بٹھایا، نصیحتیں بھی کرتے تھے، وصیتیں بھی کرتے تھے. رو کے کہتے سکینہ اب پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا، سکینہ جہاں جگہ ملے سو جانا، سکینہ اس طرح زندگی بسر کرنا جس طرح یتیم کرتے ہیں. وہ حسین کی بڑی لاڈوں والی بیٹی تھی، پہلی مرتبہ یتیم کا لفظ سنا تڑپ گئی. کہنے لگی بابا یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ اجرکم اللہ بابا یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ رو کے حسین کہتے سکینہ جس کا بابا مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے، جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے. لیکن سکینہ فرق ہوگا، کسی کا باپ دنیا میں مارا جائے نا اگر بیٹی چھوٹی ہو کوئی رخسار میں بوسے دیتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی گردن چومتا ہے. فکرہ کہہ رہا ہوں کوئی سر پہ بوسہ دیتا ہے. سکینہ تیرا بابا مارا جائے گا لوگ دلاسے نہیں دیں گے، کوئی تماچے مارے گا، کوئی دادیارے. یا زہرا بڑی روحانیت والی مجلس ہے، کوئی تجھے تماچے مارے گا، کوئی تجھے تازیانے مارے گا. آخری روایت سنو مجھے اجازت دو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں میں پڑھ سکوں کہ اس رات میں ہوا کیا تھا. عزادارو جن کی چھوٹی اولادیں ہیں معافی مانگ کے جملہ کہوں گا. اگر اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے نا، بیٹی چھوٹی ہے، بھول کے بیٹی کو کبھی تماچا نہ مارنا، بھول کے بھی بیٹی کو کبھی تماچا نہ مارنا. عزادارو باپ گھر سے باہر چلا جائے نا، گھر میں بیٹی کو کوئی بھائی مارے خود بدلے نہیں لیتی، ماں مارے بیٹی خود بدلے نہیں لیتی. جب گھر واپس باپ آتا ہے رو کے کہتی بابا تو چلا گیا مجھے بھائی نے مارا، بابا تو چلا گیا مجھے ماں نے مارا.
اپنے سروں کا ماتم کرو، میں فقہ پڑھوں، آخری روایت ہے مجھے معاف کیجئے گا۔ عزادارو پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد زندان شام میں سکینہ کو بابا کا سر ملا، بابا کا سر اٹھا کے کہتی بابا تو چلا لے، شمر نے تباچے